احمد جاوید مرڈر کیس کی ڈیولپمنٹ. اچھا، اس میں یہ ہے کہ قتل کے بعد ظاہر ہے کہ ہم اس کو ڈیولپمنٹ کا ہی نام دیتے ہیں. اب تک 10 گرفتاریاں ہو چکی ہیں، اور اس میں جو 2 نامزد ملزم ہیں، عبداللہ اور ابو بکر، ان میں ابو بکر کی گرفتاری کی اطلاع ہے، مگر عبداللہ ابھی گرفتار نہیں ہوا. اچھا، تھوڑا سا جو اب تک کی تفتیش میں کچھ انکشافات ہیں، جیسے کہ ایک کردار ہے میاں مایا، جو میاں وکی کا بھائی ہے. یہ معاملہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے گھر نما ڈیرے پر ہوا، جہاں پر وہ صلح صفائی کی کوشش کر رہے تھے. اچھا، پہلے مایا کو جو ہے نا میزبان کہہ لیں، اس کو گرفتار کیا گیا، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ جو احمد جاوید مقتول کے والد ہیں میاں عادل رشید، ان کے کہنے پر کہ مایا نے تو میرے بیٹے کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے ایفرٹ کی اور سارا کیا، تو وہ شخص کیسے میرے بیٹے کو قتل کر سکتا ہے. تو انہوں نے اس کے کہنے پہ پولیس نے ان کو ریلیز کر دیا. مگر دوبارہ جو 2 یا 3 خواتین جو ہیں وہ گرفتار ہیں، اریسٹ ہیں، ان میں سے ایک یا 2 اس موقع پر موجود تھیں، اور ایک آدھ جو ہے وہ وجہ تنازع بتائی جاتی ہیں. ایک کا نام مہک بتایا جاتا ہے، ایک کا سوزین ہے، ایک زارا یا زورا سم تھنگ اس طرح کا نام. ان کے بیانات کے بعد دوبارہ میاں مایا کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اچھا، معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہ تمام جو کردار ہیں، اس میں عبداللہ ہے، ابو بکر ہے، اس میں معیز ہے، مایا ہے، سوزین ہے، مہک ہے، یہ سب جو ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ملے ہیں، یہ دوست ہیں. اور سیدھا سیدھی بات ہے، یہ پارٹیاں کرتے ہیں آپس میں. اب پارٹیوں کے اندر کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. یہ اس طرح کی پارٹیاں بھی ہوتی ہیں جس میں بعض اوقات نہیں، موسٹلی اکثر لوگ جو ہیں اپنے حواس میں نہیں ہوتے. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، جیسے جیسے پارٹی جو ہے نا وہ شام سے رات اور رات سے صبح کی طرف بڑھتی ہے، تو یہ لوگ جو ہے نا اپنے حواس جو ہیں وہ قابو نہیں رکھ پاتے، اور وہ جو ہے نا ایک ان کے کنٹرول میں چیزیں نہیں رہ جاتی خود کو. اچھا، پھر آپ کے پاس اسلحہ بھی ہو، آپ کے ساتھ گن مین بھی چل رہے ہوں، پیچھے پیسے کی ریل پیل بھی ہو، اور ایک دیکھیں ہمارے یہاں پہ کلچر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو دنیا سے چلا جائے اس کے متعلق جو ہے نا بالکل کوئی بات نہیں کرنی چاہیے پازیٹیولی. اگر آپ کا ماضی جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہے تو اس کو صاف ستھرا کہا جائے. اور اگر اس میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ احمد جاوید جو ہیں ان کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ لڑائی جھگڑے احمد جاوید کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی. یہ جو جھگڑا ہوا اس سے پہلے معمول ہی تھا لڑائی جھگڑا کرنا. اچھا، آپ یہ کہہ لیں جی کہ دوستوں کی خاطر کرنا، آپ کسی کی بھی خاطر کریں، آپ لڑکی کی خاطر کریں، آپ اپنے کسی میل فرینڈ کی خاطر کریں، یا کسی کی لڑائی میں کودیں، تو ایک لڑائی جھگڑے کا مزاج احمد جاوید مقتول کا تھا. اب تک کی جو انویسٹیگیشن اور اب تک کی جو ایک ڈی ایچ اے کہہ لیں یا پوش علاقوں کی جو پارٹیوں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو رپورٹس ہمیں موصول ہوئی ہیں، اس میں یہ تھا کہ یہ اچھا اس میں یہ مبینہ طور پر اگر احمد جاوید کا ایک سی آر او چیک کیا جائے تو شاید لڑائی جھگڑے کے کچھ مقدمات بھی نکل آئیں. میں دوسرے کرائم کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. اچھا، ویسے جو ہیں وہ ان کے والد جو ہیں میاں عادل رشید، ان کا بتایا جاتا ہے کہ بہت بڑا ایک ایجوکیشن برانڈ ہے، تو وہ انہیں کسی چیز کی وہ کمی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایک بلکہ آپ کہہ لیں کہ سونے کا نوالا جو ہے وہ لے کر پیدا ہونے والا جو ہے ایک بچہ ہے احمد جاوید، جس کی شادی جو ہے تھوڑا سا ارلی ایج میں کر دی جاتی ہے. ایک لوتا بیٹا بھی ہے، اور کچھ بتایا جاتا ہے کہ ان کے والد جو ہیں میاں عادل رشید جو مدعی ہیں اس مقدمہ کے، ان کی کچھ صحت کے معاملات کی وجہ سے وہ شادی اس کی کر دی جاتی ہے، جس سے بتایا جاتا ہے کہ شاید ایک بچہ بھی ہے. تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ والد کو نہ پتا ہو کہ بیٹا جو ہے نا اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے، اور وہ رات کو جس رات یہ واقعہ ہوتا ہے اس رات بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے والد کو بتا کے ہے. اچھا، اب کہانی یہ ہے کہ احمد جاوید اس رات
یہ نہیں ہے کہ وہ گھر سے آیا اور وہاں آیا اور منہ ماری ہو گئی تو وہ یہ پہلے کسی اور گھر میں، قریبی گھر میں پارٹی کر رہے تھے، وہاں سے یہ نکل کے یہ میاں مایا کے گھر پہ آ جاتے ہیں۔ میاں مایا کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک ڈیرے دار بھی ہیں، اور وہ اکثر جو ہے نا پنچایتیں صلح صفائی والی وہ کرواتے رہتے ہیں، یہ ان کے بارے میں اطلاع ہے۔ اچھا، عبداللہ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے، وہ بھی ڈیرے دار لوگ ہیں عبداللہ۔ اچھا، اب بدقسمتی آپ دیکھیے کہ عبداللہ جو نامزد ملزم ہے اس میں، وہ ابھی گرفتار نہیں ہوئے۔ عبداللہ کے والد جو ہیں وہ بشر کھوکھر، وہ اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی گھر کی ایک شادی میں وہ ان کا مرڈر ہو گیا، اور وہ قاتل ان کا پکڑا بھی گیا۔ وہ سٹیج پہ بیٹھے ہیں اور وہ ایک شوٹر آتا ہے اور جیسے مبشر کھوکھر عرف گوگا وہ پہچان لیتے ہیں، اور وہ جب تفتیش میں وہ بتاتا ہے کہ وہ، میں نے جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ گروپ فوٹو، فیملی گروپ فوٹو کا ویٹ کر رہا تھا، یعنی کہ ایک بڑے نقصان سے اللہ تعالیٰ نے اس فیملی کو بچایا۔ اور یہ بڑی زبردست فیملی ہے، پولیٹکس میں بھی ہے اور میڈیا میں بھی ہے، اور بڑا ان کا ایک زبردست بزنس ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے بعد کم از کم اس طرح کے حادثے کے بعد بچوں کو تھوڑا ایک اپنی راہ چینج بھی کرنی چاہیے لڑائی جھگڑے کے معاملے میں، اور چیزیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اس رات یہ ہوتا ہے کہ بظاہر تو بڑا سادہ سے یہ بتایا جاتا ہے کہ عبداللہ آیا دوستوں کے ساتھ اور وہ ادھر پارٹی کر رہا تھا، لڑکی وغیرہ سے ہو گیا تھا۔ اچھا، لڑکی کا بھی معاملہ یہ ہے کہ یہ جو خاتون ہے یہ پہلے جو ہے وہ عبداللہ کی فرینڈ بتائی جاتی ہے پہلے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد اس کی دوستی احمد جاوید سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، جس کی وجہ سے ایک تنازع شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، خاتون جو ہے وہ دونوں طرف کھیل رہی ہے، وہ چیٹ کر رہی ہے اصل میں نا، وہ اپنے پہلے والے فرینڈ کو بھی چیٹ کر رہی ہے، اور نئے کو بتا رہی کہ میرا اس سے تعلق نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے، اور اس کو بتا رہی کہ میرا ادھر کوئی تعلق نہیں ہے، رابطہ نہیں۔ جب بھی کبھی اس سے پوچھا تمہارا کہ احمد جاوید سے کوئی رابطہ ہے، تو اس نے کہا جی میرا رابطہ نہیں۔ اب یہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس پارٹی میں پتہ چلتا ہے کہ وہ شاید احمد جاوید کے ساتھ موجود ہے، وہاں یہ لوگ پہنچتے ہیں، وہاں ان کی منہ ماری ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، تو پھر یہ شفٹ ہو جاتے ہیں میاں مایا کے گھر پہ۔ یہ سب لوگ، اس میں ابو بکر ہے، عبداللہ ہے، معیز ہے، اور وہ خود مایا ہے، تو اور ان کے جو ہے نا گن مین ہیں، احمد جاوید کے ساتھ بھی گن مین ہیں اپنے، اس کے علاوہ عبداللہ کے گن مین ہوں گے، وہ جن کا گھر ہے، ڈیرا ہے، ان کے اپنے بھی وہاں پہ گن مین۔ ابھی یہ ابہام کلیئر نہیں ہوا کہ کس کے گن مین کی گولی سے احمد جاوید کی موت ہوئی ہے، یہ کلیئر نہیں ہے۔ وہ ہیٹ آف دی مومنٹ تو نامزد دو ملزموں کو کیا گیا، یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کسی نے فائر کیا، اور جہاں تک اطلاعات ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ گن جو ہے نا ان دونوں کی تقریباً ہاتھ میں نہیں تھی۔ اچھا، اس کے بعد جو گن مین باہر فوٹیجز میں دیکھے گئے ہیں فائرنگ کر رہے ہیں، وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے بیانات بھی آ گئے، اور اب تک پولیس جو ہے تقریباً نتیجے پہ پہنچ چکی ہوگی، انویسٹیگیشن جو ہے ٹھیک۔ کہ اصل میں کس کی فائرنگ سے، کس کی للکار پہ۔ اچھا، اس میں ایک بڑی عجیب و غریب انفارمیشن یہ ملی ہے کہ احمد جاوید کو زبردستی میاں مایا اپنے ڈرائیور جو زخمی ہے سوراب خان، اس کے ذریعے گھر بھجوا دیتا ہے رات کو۔ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ آپ اپنے گھر جائیں، ٹھیک، صحیح سلامت ہوتے آپ ہیں تب۔ اپنے ڈرائیور کے ساتھ گھر بھیج دیتا ہے۔ احمد جاوید واپس آ جاتا ہے اسی جگہ پہ، واپس آ کے پھر وہاں پہ لڑائی کا ماحول بنتا ہے۔ دوسری دفعہ میاں مایا پھر بھیج دیتا ہے احمد جاوید کو، یہ زخمی ڈرائیور کا بیان ہے جو چھوڑ کے آتا ہے گھر، ٹھیک ہے جی۔ اب کس کیفیت میں وہ احمد جاوید گزر رہا ہے ساری رات، یا کس حالت میں ہے کہ وہ بار بار مقتل میں واپس جا رہا ہے، بار بار موت اسے کھینچ کے فیز 9 والے اسی گھر کے اندر لے کے جا رہی ہے، 2 مرتبہ اس کو وہاں سے بھجوایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، شاید وہ اس چیز کو اپنی انسلٹ سمجھ رہا ہو کہ میری انسلٹ کی جا رہی، تو ایگو کا سارا معاملہ ہے۔ تو وہ تیسری مرتبہ صبح 6 بجے کے وقت وہ واپس آ جاتا ہے پھر اس جگہ۔ جب واپس آتا ہے تو وہاں پہ جو ہے نا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک شروع میں جو میں نے بات کی تھی، رات کا غصہ، اور پوری رات گزر جانے کے بعد صبح
سب کی ایک دماغی حالت اور وہ غصہ، اس میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس ماحول میں آپ چل رہے ہیں پوری رات. تو اب اس وقت جو معاملہ ہوا ہے، تو صبح کے وقت دن چڑھ چکا ہے جب یہ جھگڑا وہاں پہ زیادہ بڑھا، اور وہاں پہ پھر آمنے سامنے ہوئے ہیں اور فائرنگ ہوتی ہے. فائرنگ کی زد میں آ جاتا ہے احمد جاوید، اور وہی سوراب ڈرائیور جو ہے وہ زخمی جو ہوا ہے، اور اس کا بیان قلم بند کیا جا چکا ہے، جو احمد جاوید کو گھر بھی چھوڑ کے آیا. تو وہ زخمی ہوتا ہے اور احمد جاوید جو ہے وہ جان سے جاتا ہے. البتہ یہ ہے کہ تفتیش ظاہر ہے پولیس کی جاری ہے. اس حوالے سے ابھی انویسٹیگیشن کی طرف سے کوئی اس طرح اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا. البتہ یہ ہے کہ یہ بڑا خوفناک واقعہ ہے. اس سے بڑا دیکھیں خوف و ہراس پھیلانے جیسا کوئی واقعہ تو نہیں ہو سکتا نا، سر کہ اوپنلی جو ہے نا فائرنگ بھی کر رہے فائرنگ ہیں، کر اور رہے ہیں آپ کو آپ پتہ ہے جی کہ سی سی ٹی وی بھی لگے ہیں، اور وہ جو ہیں باہر کھڑے ہوئے فوٹیج میں غالباً وہ یلو شرٹ میں اگر وہ میاں مایا ہے، اور وہ سارا صورتحال کو دیکھ بھی رہا ہے، اور ان لوگوں کو جو ہے نا وہاں سے گاڑیاں نکالنے کا بھی کہہ رہا ہے، اور وہ نکل بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، اور خود ہی پھر وہ احمد جاوید کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے اور کوشش کر رہا ہے کہ اس کی کوئی جان بخشی. اچھا، مبینہ طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اصل میں اس سے قبل جو ہے وہ احمد جاوید کا جو ناراضگی اور جھگڑا تھا وہ میاں مایا کے ساتھ. اس طرح کی اطلاعات بھی ہیں کہ عبداللہ کے ساتھ یا ابوبکر کے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ اس نوعیت کا نہیں تھا. نوعیت کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا جس طرح کا میاں مایا کے ساتھ تھا. یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ میاں مایا صلح کی نیت سے ان کو جو ہے نا اپنے گھر بلا لیا، اس پارٹی ہاؤس سے جو قریب ہی ہے، اور غالباً اس خاتون کا گھر ہے. اور یہ بھی معینہ طور پر اطلاع ہے کہ اگر اس کی جو رینٹ ڈیڈ ہے ابھی سامنے نہیں آئی، میرے ذہن میں ابھی یہ بات آئی ہے کہ اگر وہ سامنے آ جائے تو پتہ چل جائے کہ وہ کس کے نام پہ ہے. مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو خاتون ہے جس کا گھر بتایا جاتا ہے جس میں پارٹیاں ہوتی ہیں، وہ احمد جاوید نے اس کو خاتون کو لے کے وہاں دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میاں مایا کا گھر یا ڈیرا کہہ لیں وہ بھی ہے. تو جی یہ ایک ایک ہی سرکل ایک ہے ہی اور ایک ہی ایریے میں ایک ہی سائیکل میں محلے میں یہ ٹھیک ہے. سارا کچھ معاملہ ہو رہا تھا. تو البتہ یہ کہ 10 کے قریب گرفتاریاں ہو چکی ہیں. خواتین جو ہیں ان کے بیانات کے بعد میاں مایا کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. ٹھیک. اور عبداللہ جو ہے جو ابھی مبشر وہ کھوکھر مرحوم مفرور ہے. کے جو صاحبزادے ہیں وہ ابھی گرفتار نہیں ہوئے. میں بھی وہ ضمانت کروا کے انہیں جو ہے وہ شامل تفتیش کروایا جائے. تو سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گن مین سے گولیاں جو ہیں وہ چلی ہیں، تو اجازت تو انہیں نے دی ہوں گی نا جن جن کے گن ظاہر مین ہے. تھے، دیکھیں اس میں اور پھر احمد جاوید کے گن مین نے بھی گولیاں چلائی ہوں گی. اس میں جو ہے نا وہ ایک دیکھیں قانونی معاملہ تھا. سارے گن مین اندر نہیں تھے، کچھ باہر ہیں، کچھ ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. اب اندر جو ہے وہ گن مین کو کہا گیا کہ اس پہ فائر کر دو، یا گن مین سے گن پکڑ کے دیکھیں. یہ جو لوگ پارٹی کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں تو گنیں نہیں ہوں گی نا، ان کے ہاتھوں میں کسی کے گلاس ہوگا، کسی کے ہاتھ میں حقہ ہوگا، کسی کے ہاتھ میں سگار ہوگا، کسی کے ہاتھ میں جو ہے نا کچھ ہوگا. یہ کوئی پارٹی تو گنے پکڑ کے تھوڑی ہوتی ہے. تو لیکن گن مین باہر موجود تھے سب کے. اور اب اندر کس کو بلایا گیا، کس کی گن استعمال ہوئی، وہ آئندہ کچھ دنوں میں جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا.